السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر دل کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ایک گوہ یعنی ریگستان میں رہنے والی بڑی چھپکلی کا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی تھی۔ ایک بار کا ذکر ہے، عرب کا ایک بدو یعنی دیہاتی آدمی اپنے ہاتھ میں ایک گوہ پکڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ آدمی اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کے دل میں شک تھا۔ اس نے کہا، اے محمد، اگر یہ گوہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ موجود صحابہ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اس کی نگاہیں اس گوہ پر ٹک گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے اس گوہ کو پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گوہ، بتا تیرا رب کون ہے؟ اللہ کی قدرت دیکھیے دوستو۔ وہ گوہ جو ایک بے زبان جانور تھا، اس نے صاف آواز میں کہا، میرا رب اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اور میں کون ہوں؟ گوہ نے جواب دیا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو آپ کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا۔ یہ سنتے ہی وہ بدو کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ اس نے ترنت کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو سوچو، جب ایک بے زبان جانور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان کر سکتا ہے تو انسان ہو کر ہم اپنے نبی کی سنت سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جب چاہے کسی بھی چیز کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دے۔ دوستو، جب اس گوہ نے سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی تو وہاں بیٹھے صحابہ اکرام حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ وہ بدو جو کچھ دیر پہلے تک شک میں تھا، اب کانپتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے زندگی میں بہت جھوٹے لوگوں کو دیکھا، لیکن آج ایک بے زبان جانور نے آپ کی سچائی بیان کر دی۔ اب میرے دل میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اسے اپنے قریب بلایا اور فرمایا، اللہ جس بندے کے دل میں ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹے ذریعے کو بھی واضح بنا دیتا ہے۔ دوستو، یہ سن کر وہاں موجود صحابہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ ہدایت صرف طاقت یا دولت سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ پھر وہ بدو بولا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے میں جا کر سب کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کی سچائی دیکھی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آدمی اپنے علاقے میں گیا اور لوگوں کو اسلام کی باتیں بتانے لگا۔ اس کی باتوں کا اثر اتنا ہوا کہ کئی لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی سیکھ ہے۔ آج انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، لیکن ایک جانور نے اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ دوستو، گوہ کا گواہی سن کر جس بدو نے اسلام قبول کیا تھا، اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے اس کا دل دنیا کی باتوں میں لگ رہا تھا، لیکن اب اس کے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کو وہی واقعہ سناتا۔ وہ کہتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بے زبان جانور نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی سچائی بیان کی ہے۔ کچھ لوگ اس کی بات سن کر حیران ہوتے، کچھ مذاق اڑاتے اور کچھ سوچ میں پڑ جاتے۔ ایک دن وہ اپنے قبیلے کی محفل میں بیٹھا تھا۔ وہاں ایک گھمنڈی آدمی بولا، کیا تم سچ میں مانتے ہو کہ کوئی جانور بات کر سکتا ہے؟ یہ سن کر بدو مسکرایا اور بولا، جب اللہ انسان کو بنا کچھ کے پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ کسی جانور کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا؟ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ پھر اس نے کہا، اصل کرشمہ گوہ کا بولنا نہیں تھا، اصل کرشمہ میرے بدل جانا تھا۔ دوستو، یہ بات سن کر کئی لوگوں کی آنکھیں جھک گئی، کیونکہ سچ یہی ہے کہ سب سے بڑا معجزہ انسان کے دل کا بدل جانا ہوتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی جب راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا، غریبوں کی مدد کرتا اور ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا، لوگ حیران ہو کر کہتے، یہ وہی آدمی ہے جو پہلے اسلام کا مذاق اڑاتا تھا۔ لیکن دوستو، جب اللہ کسی پر رحمت کر دیتا ہے
تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ دوستو وقت گزرتا گیا، اب وہ بدو پوری طرح بدل چکا تھا۔ اس کی پہچان اب ایک سخت دل انسان کی نہیں بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے کی بن گئی تھی۔ ایک دن اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ وہ پھر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ وہ لمبا سفر طے کر کے مدینہ شریف پہنچا۔ جیسے ہی اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑ کر قریب آیا اور بولا، یا رسول اللہ، جس دن اس گوہ نے آپ کی سچائی بیان کی تھی اسی دن میری اندھیری زندگی روشن ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، جس انسان کا دل اللہ کے لیے نرم ہو جائے سمجھ لو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ دوستو یہ سن کر بدو رونے لگا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، پہلے میں لوگوں سے نفرت کرتا تھا، غصہ میرے اندر بھرا رہتا تھا، لیکن اب جب بھی کسی غریب یا مسافر کو دیکھتا ہوں تو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ایمان کی نشانی ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ پھر وہ بدو کچھ دن مدینہ میں رہے اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا، ہر بات دھیان سے سنتا اور ہر دن اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا جاتا۔ جب واپس جانے کا وقت آیا تو وہ اداس ہو گیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت سے کبھی دور نہ جاؤں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا، اگر میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو دوری کی بات بھی قریب رہو گے۔ دوستو مدینہ سے واپس آنے کے بعد اس بدو کی زندگی میں ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا، جھوٹ چھوڑ چکا تھا اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، لیکن اس کا قبیلہ یہ بدلاؤ دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے، دیکھو یہ وہی آدمی ہے جو پہلے سب سے زیادہ غصہ کرتا تھا اور اب ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ پہلے تو وہ چپ رہتا، لیکن ایک دن ایک آدمی نے غصے میں آ کر کہا، اگر تمہارا دین اتنا سچا ہے تو تمہارے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ تم ابھی بھی غریب کیوں ہو؟ یہ سن کر دیہاتی مسکرایا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، پہلے میرے پاس سب کچھ تھا لیکن دل بے چین تھا، آج میرے پاس کم ہے لیکن دل میں سکون ہے۔ دوستو یہ بات سن کر وہاں کھڑے لوگ خاموش ہو گئے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں، دل کا سکون ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس کے علاقے میں بھینکر سوکھا پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، پانی ختم ہونے لگا۔ کئی لوگ اپنے بتوں کے سامنے جا کر مدد مانگنے لگے، لیکن وہ بدو ایک طرف کھڑا ہو کر صرف اللہ سے دعا کرتا رہا۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، تمہاری دعا میں کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، جس اللہ نے ریگستان میں ایک گوہ کو بولنے کی طاقت دی وہ ہمارے لیے رحمت کی بارش بھی بھیج سکتا ہے۔ دوستو اس رات وہ دیہاتی آدمی دیر تک سجدے میں روتا رہا اور صبح ہوتی آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں جو زوردار بارش ہو گئی، لوگ حیران رہ گئے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہی لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے اس سے دعا کروانے آنے لگے۔ تب اس بدو نے کہا، میں کوئی بڑا انسان نہیں، بس میں نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہوں۔ دوستو اب وہ بدو برا ہو چکا تھا، چہرے پر عمر کی لکیریں تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، لیکن دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ ہر شام وہ اپنے بچوں اور گاؤں والوں کو اپنے پاس بیٹھا تھا اور وہی پرانا واقعہ سناتا جس دن ایک گوہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دی تھی۔ اسی دن میرا دل بدل گیا تھا۔ لوگ بڑی محبت سے اس کی باتیں سنتے۔ ایک رات وہ بہت بیمار پڑ گیا، گاؤں والے اس کے گھر جمع ہو گئے۔ اس کے بیٹے نے روتے ہوئے پوچھا، ابا ہمیں کوئی آخری نصیحت کر دیجیے۔ بدو نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اس کی کمزور آواز میں بھی عجیب سکون تھا۔ اس نے کہا، اگر زندگی میں کبھی اندھیرا محسوس ہو تو نماز کو پکڑ لینا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہا اور بولا، اگر لوگ تمہیں چھوڑ دے تب بھی اللہ کا دروازہ مت چھوڑنا۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے کانپتی آواز میں کہا، اور سنو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت صرف زبان سے مت کرنا، اس کی سنت کو اپنی زندگی سے اتارنا۔ دوستو گھر کا ماحول رونے لگا۔ پھر اس بدو نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اے اللہ، جس طرح تو نے ایک گوہ کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا اسی طرح میری اولاد کو بھی دین پر قائم رکھنا۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی حالات میں اس کی روح اس دنیا سے روانہ ہو گئی۔ دوستو یہ دنیا کی کچھ دنوں کی ہے، اصلی کامیابی یہی کہ انسان جاتے وقت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی حالات میں جائے۔ بدو کے بعد کیا ہوا
گوہے والے واقعے کا سب سے بھاوک حصہ دیکھو گے تو آپ سمجھ جاؤ گے اس بدو کے انتقال کے بعد پورے گاؤں میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جس انسان کا کبھی لوگ مذاق اڑاتے تھے آج اسی کی کمی ہر کوئی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا اکثر اپنے ابا کی جگہ بیٹھ جاتا اور لوگوں کو وہی باتیں یاد دلاتا میرے ابا کہا کرتے تھے۔ جس دل میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آ جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ دھیرے دھیرے اس گاؤں کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے وہاں جھگڑے بہت ہوتے تھے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، لیکن اب کئی لوگ نماز کی طرف آنے لگے، غریبوں کی مدد ہونے لگی اور بچوں کو دین کی باتیں سکھائی جانے لگی۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ اس جگہ گئے جہاں پہلی بار اس بدو نے گوہ والا واقعہ سنایا تھا۔ وہاں بیٹھ کر ایک بوڑھا آدمی رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں وہی انسان ہوں جو کبھی اس بدو کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو اس لوگ حیران رہ گئے۔ پھر وہ بولا میں سمجھتا تھا کہ یہ صرف کہانی ہے، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ اصلی معجزہ گوہ کا بولنا نہیں تھا، اصلی معجزہ ایک پتھر دل انسان کا بدل جانا تھا۔ دوستو یہ سن کر وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے کہا کاش میں نے بھی اپنی زندگی پہلے بدل لی ہوتی۔ کئی سال بعد گوہ والے گزر گئے تو وہ بدو اب اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن اس کی باتیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ تھی۔ اس کا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا، وہ اپنے ابا کی طرح نرم دل اور دیندار انسان بن گیا تھا۔ ایک دن کچھ مسافر اس گاؤں میں آئے، رات کا وقت تھا، تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور آرام کرنے کی جگہ دی۔ مسافر حیران ہو کر کہنے لگے ہم نے بہت گاؤں دیکھے ہیں لیکن اتنا محبت والا گاؤں کہیں نہیں دیکھا۔ تب گاؤں کے ایک بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا یہ سب ایک گوہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ مسافر حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا ایک گوہ کی وجہ سے؟ پھر بوڑھے آدمی نے پورا واقعہ سنایا، کیسے ایک بدو نے گوہ کی گواہی سن کر اسلام قبول کیا، کیسے اس کا دل بدلا اور کیسے اس کی وجہ سے پورا گاؤں بدل گیا۔ تو واقعہ سنتے سنتے مسافروں کی آنکھ بھر آئی تو ان میں سے ایک نوجوان بولا آج ہمیں سمجھ آیا، اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو چھوٹی سی چیز کو بھی بڑا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ دوستو اس رات گاؤں کی مسجد میں بہت خوبصورت ماحول تھا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی درود شریف پڑھ رہا تھا، اور گاؤں کا بوڑھا آدمی آسمان کی طرف دیکھ کر سوچ رہا تھا ایک دن یہاں لوگوں کے دل پتھر جیسے تھے اور آج یہی جگہ دین کی خوشبو سے بھر گئی ہے۔ دوستو یاد رکھو اگر ایک انسان سچے دل سے بدل جائے تو اس کے ذریعہ پورا سماج بدل سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو چھوٹا مت سمجھو اور کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیا پتہ آپ کی ایک اچھی بات کسی کی پوری زندگی بدل دے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے تو ایک بار الحمدللہ ضرور لکھیے۔